فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ 20واں باب 2 محرم سے شب عاشورہ تک کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ۔ ایک رات کی مہلت لینے کے مسئلے۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے بڑی کوشش کر کے شب عاشورہ کی جو مہلت طلب فرمائی تھی، اس میں کئی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ اس سلسلے کی تیسری مصلحت صفحہ نمبر 311 معاف کیجیے گا۔ تیسری مصلحت یہ بھی ممکن ہے کہ امام علیہ السلام چاہتے ہوں کہ مخالف ایک رات اور مزید سوچ بچار کر لیں اور دین یا دنیا میں سے جسے اختیار کرنا ہے اسے مکمل غور و فکر کے بعد اختیار کر لیں۔ شاید کچھ سعید روحیں باطل سے کنارہ کشی کر کے ان کے دامن حق کے ساتھ متمسک ہونے کی سعادت حاصل کر لیں۔ چنانچہ جناب حر کا فوج مخالف سے کٹ کر خدمت امام میں تائب ہو کر حاضر ہونا اور نصرت امام میں جام شہادت نوش کرنا تو معلومی ہے۔ ان کے علاوہ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کے بیان کے مطابق شب عاشور کو 32 آدمی لشکر مخالف سے چھوٹ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گئے اور اصحاب حسین میں داخل ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ لہو صفحہ نمبر 83، نفس المحموم صفحہ نمبر 126۔ امام کے اپنے مقصد میں کامیابی کی ایک بڑی دلیل ہے۔ چوتھی مصلحت ممکن ہے اس مہلت کے طلب کرنے میں امام علیہ السلام کا یہ مقصد بھی پیش نظر ہو کہ نظر بظاہر اسباب حرب و ضرب کی کچھ تیاری بھی کر لی جائے اور امکانی حد تک حفاظت خود اختیاری کی عملی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ چنانچہ شب عاشورہ اس سلسلے میں سید الشہداء علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ نمبر 1، اصحاب کو حکم دیا کہ خیموں کو اس طرح باہم ملا دیں کہ ہر خیمے کی تناب دوسرے خیمے کے ساتھ باندھ دیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 253، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400 صفحہ نمبر 240 وغیرہ۔ نمبر 2، پشت خیام کی طرف خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں جمع کرا دیں اور صبح عاشورہ ان کو آگ لگا دی گئی تاکہ مخالف پشت خیام کی طرف سے حملہ نہ کر سکے بلکہ صرف سامنے کی طرف سے ہی مقابلہ کرے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241، نفس المحموم صفحہ نمبر 123، مقتول الحسین صفحہ نمبر 240۔ شب عاشورہ کا ایک خاص واقعہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں شب عاشور بستر بیماری پر بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب عالیہ میرے پاس تیمارداری کے لیے تشریف فرما تھیں۔ اس اثنا میں میرے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام علیحدہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جو میرے خیمے کے قریب تھا۔ اس وقت جناب ابو ذر غفاری کا غلام ہوئی کتاب کا حاشیہ ارشاد صفحہ نمبر 253، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285 اور بروایت جون کتاب کا حاشیہ ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 82 بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا جو آپ کی تلوار کی جلا اور اس کی اصلاح کر رہا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 353، نفس المحموم صفحہ نمبر 124 اور بار روایت خود جناب یہ کام انجام دے رہے تھے۔
کتاب کا حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 71، مقتول الحسین صفحہ نمبر 239۔ اس وقت جناب یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ من باب المجاز، زمانے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے دہر کج رفتار وائے ہو تجھ پر، تو کس قدر برا دوست ہے، تیرے ہاتھوں صبح و شام کس قدر طالب حق اور ساتھی قتل کیے جاتے ہیں، اور تو اے زمانے بدل و عوض پر قناعت نہیں کرتا بلکہ اصل مطلوب کو ہی مارتا ہے۔ ہر زندہ اس راہ موت پر چلنے والا ہے جس پر میں چل رہا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے کا وعدہ کس قدر جلدی آ گیا، تمام معاملات کی باغ دوڑ رب جلیل کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب پدر بزرگوار نے 2-3 بار ان اشعار کا تکرار کیا تو میں سمجھ گیا کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ میں تو صبر کر کے چپ رہا، مگر جب میری پھوپھی نے امام کی اشعار سنے تو چونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں اس لیے پھوپھی جان تاب ضبط نہ لا سکیں۔ وہ بے چین ہو کر اٹھی، حالانکہ آپ کی چادر کا دامن زمین پر خط دیتا جا رہا تھا، اور سیدھی بھائی کے خیمے میں پہنچ کر بڑی بے چینی کے ساتھ بھائی کی خدمت میں عرض کیا، بھائی جان ایسا کلام تو وہ شخص کرتا ہے جسے اپنی موت کا یقین ہو۔ امام نے فرمایا، ہاں بہن، حقیقت یہی ہے۔ امام کا جواب سن کر بی بی اور بیتاب ہو گئی، کہا، ہائے کاش آج موت میری شمع حیات کو گل کر دیتی۔ اے جانشین رفتگان وہ جائے پناہ زندگان، میں سمجھتی ہوں آج ہی میری ماں فاطمۃ الزہرا، بابا علی مرتضیٰ اور بھائی حسن مجتبیٰ کی موت واقع ہوئی ہے۔ بی بی کی یہ بیتابی دیکھتے ہوئے پدر گرامی نے تسلی کے انداز میں بہن سے فرمایا، پیاری بہن بے صبری نہ کرو، مگر بہن کی یہ حالت دیکھ کر آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آبدیدہ ہو کر فرمایا، اگر قطار نامی پرندے کو رات کے وقت چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں نانا کی امت آرام سے بیٹھنے دیتی تو ہم سکھ کا سانس لیتے، مگر اب ناممکن ہے۔ یہ سن کر پھوپھی اماں نے ہمتاً سوال بن کر پوچھا، ہائے افسوس بھائی جان، کیا آپ مجھ سے چھین لیے جائیں گے؟ یہ بات تو اور بھی میرے دل کو مجروح کرنے والی اور مجھ پر سخت گرا ہے۔ یہ کہا اور پھر تابع ضبط نہ رہی، ہاتھوں سے منہ پیٹ لیا اور گریبان چاک کر دیے، بعد ازاں غش کھا کر گر گئیں۔ والد ماجد نے اٹھ کر بہن کو افاقہ میں لانے کی کوشش کی۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی تو فرمایا، بہن صبر و ضبط سے کام لو، یقین رکھو سب اہل زمین مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی ہمیشہ زندہ نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ذات احدیت کے جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر اپنی قدرت کے ساتھ انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ ذات و صفات میں واحد و یگانہ ہے۔ میرا نانا مجھ سے بہتر تھا، میرا باپ مجھ سے بہتر تھا اور میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا۔ جب وہ دار دنیا سے اٹھ گئے تو میں کیوں کر ہمیشہ یہاں رہ سکتا ہوں۔ ہر مسلمان کے لیے حضرت کی سیرت و تقلید و تعصیح کے نمونے ہیں۔ امام نے اس قسم کے کلمات کے ساتھ بہن کو تسلی دی اور پھر فرمایا، بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری قسم کو پورا کرنا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو نہ مجھ پر گریبان چاک کرنا، نہ منہ نوچنا اور نہ واویلا کرنا۔ بعد ازاں والد معظم پھوپھی جان کو میرے پاس لائے اور ان کو وہاں بیٹھا کر خود اصحاب کے پاس تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 225، 353، 252، 353، عاشر بحار الانوار صفحہ نمبر 192، قمقام ذخار صفحہ نمبر 325، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219، نفس المحموم صفحہ نمبر 144، لہو صفحہ نمبر 73، ذبح عظیم صفحہ نمبر 338، طبع قدیم، مقتول حسین صفحہ نمبر 239 وغیرہ۔ ایضاح: بعض کوتاہ اندیش حضرات امام کی اس وصیت کو مراسم عزا کے خلاف بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ یہ ممانعت صرف تسکین و تسلی کی خاطر فرمائی گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ جس شخصیت نے میرے بعد قافلے کا سالار بننا ہے، جب اس کی یہ حالت ہے کہ صرف میری شہادت کی خبر سن کر غش کھا رہی ہے، تو میری شہادت کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی، اور اگر ان کی یہ کیفیت ہوئی تو اطفال خردسال کا کیا حال ہوگا۔ جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے کہ اس قسم کے مواقع پر بزرگ اپنے عزیزوں کو ایسے تسلی آمیز کلمات کہا کرتے ہیں۔
صفحہ نمبر 315، 21واں باب روز عاشورہ۔ کتاب کا حاشیہ ہے: روز عاشورہ اہل بیت رسول اور ان کے نام لیواؤں کے لیے بڑے رنج و الام کا روز ہے۔ اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام اس روز بہت گریہ و بکا فرماتے تھے اور شعار حزن و ملال قائم کرتے تھے اور اسے تمام ایام غم و عزا پر فوقیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن فضل ہاشمی حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے: یوم عاشورہ کیوں کر حزن و ملال کا دن قرار پایا ہے؟ آپ نے فرمایا: واقع ایام محرم، صفحہ نمبر 370۔ امام حسین کی شہادت کا دن تمام ایام سے زیادہ باعث غم ہے، کیونکہ اصحاب قصہ 5 افراد تھے جو تمام خلق خدا سے خدا کے نزدیک زیادہ مکرم و معظم تھے۔ ان سے امام حسین علیہ السلام آخری فرد تھے، لہٰذا ان کا دنیا سے چلا جانا مثل تمام اصحاب قصہ کے جانے کا تھا، جس طرح ان کی بقا تمام کی بقا کے قائم مقام تھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حاشیہ بھی باقی ہے: امام حسین کے دن یوم عاشورہ نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے اور ہمارے آنسوؤں کو بہا دیا اور زمین کربلا میں ہمارے عزیز کو ذلیل کر کے قیامت تک ہمیں حزن و ملال دے دیا ہے۔ رونے والوں کو حسین جیسے مظلوم امام پر رونا چاہیے، کیونکہ ان پر رونا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا: جب ہلال محرم نمودار ہو جاتا تھا تو میرے والد کو کوئی شخص ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، اور روز عاشورہ تو ان کے لیے خاص گریہ و بکا کا دن ہوتا تھا۔ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں بروز عاشورہ حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا آپ کا رنگ متغیر ہے، حزن و ملال ظاہر ہے اور آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا: کیا تم اس بات سے غافل ہو کہ آج کے دن ہی امام حسین شہید ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا: آج کے روزے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا: بغیر نیت صوم کے نماز عصر تک فاقہ کریں۔ واقع ایام محرم، صفحہ نمبر 373 بحوالہ عاشر بہار و مصباح توسی۔ لہٰذا ان احادیث شریفہ کی روشنی میں مومنین کرام کو چند عمل بجا لانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ روز عاشورہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و اعوان کی بے مثال قربانیاں۔ شب عاشورہ اپنی تمام کیفیتوں سمیت ختم ہوئی اور سپیدی سحری نمودار ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصحاب و اقربا کے ساتھ نماز صبح با جماعت ادا کی، وہ نماز جس کے تعقیبات میں کربلا کا جہاد تھا۔ کتاب کا حاشیہ شہید انسانیت، صفحہ نمبر 369۔ بہرحال صبح عاشورہ ہر قسم کی قلق و اضطراب کے ساتھ نمودار ہوئی۔ وہ صبح جسے ابتدائے آفرینش سے لے کر فردائے قیامت تک ہر طلوع کرنے والی صبح پر شرف و فوقیت حاصل ہے، وہ صبح عاشورہ تھی یا صبح قیامت؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے۔ اس صبح نے یہ انوکھا اور نرالا منظر بھی دیکھا کہ ایک طرف 30,000 کے لشکر جرار کا سیل بے کراں اسلحہ جنگ سے لیس مادی طاقت و قوت کے نشے سے سرشار اور چور چور خونخوار درندوں کو مات کر رہا ہے، اور دوسری طرف مٹھی بھر نجابت و متانت اور شرافت و انسانیت کے پیکر بھوکے اور پیاسے انسان واجب الاحترام امام عالی مقام کی نصرت اور دین اسلام کی حمایت، حق کے احقاق اور باطل کے ابطال یعنی حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا کرنے کے لیے جذبہ شہادت سے سرشار قوت ایمانی سے مثل سیسا پلائی ہوئی دیوار کے سینہ تان کر اور اہل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سکینہ و وقار کے ساتھ اذن جہاد کے منتظر کھڑے ہیں۔ وہ ریگستانی میدان، وہ آفت کی گرمی، وہ بلا کی دھوپ اور پانی کی بندش، گویا کربلا کا میدان عرصہ محشر کا نمونہ تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہولناک، کیونکہ قیامت کے دن لوگ جس کی بدولت سائے رحمت کے امیدوار ہوں گے
جس کے تصدق میں ساقی کوثر سے پانی پئیں گے، وہ کربلا کی تابستانی مصیبت اور پیاس کی شدت اٹھا رہا تھا، اور اہل بیت رسالت کا ہر چھوٹا بڑا تشنگی سے ماہی بے آب کی طرف تڑپ رہا تھا۔ خیمہ مبارک میں ہر سمت الاتش الاتش کے نعرے بلند تھے۔ عابدہ بیمار اور اصغر شیرخوار کی حالت کسی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے ذبح عظیم، صفحہ نمبر 328 بحوالہ بلائل مبین، صفحہ نمبر 60۔ حاشیہ جاری ہے۔ نمبر 1، صحیح مجالس عزا کا انعقاد کریں اور دل کھول کر گریہ و بکا کریں۔ یہ عمل بہترین عبادت اور بخشش گناہان کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اس روز جب مومن آپس میں ملے تو یہ کلمات تعزیت کہے جو کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہیں۔ کامل الزیارہ، صفحہ نمبر 175۔ نمبر 3، زیارت عاشورہ پڑھیں اور دوسرے وہ اعمال بجا لائیں جو مکتب عبادات مثل مفات الجناح، ذات المعاد اور مصباح المحجد وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 4، بغیر روزے کی نیت کیے فاقہ رکھیں اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے 2 گھنٹہ 48 منٹ پہلے سادہ غذا اور پانی کے ساتھ فاقہ شکنی کریں۔ نمبر 5، اس روز بغیر کسی اشد ضرورت کے کوئی دنیاوی کاروبار نہ کریں اور نہ مال و دولت جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کریں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا نفس المحموم، صفحہ نمبر 21 پہ۔ نمبر 6، قاتلان حسین اور ان کے اقربا و اصحاب کے قاتلوں پر بکثرت لعنت کریں، کم از کم 1000 بار یہ ورد کریں، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ نمبر 7، ہر قسم کی ہنسی و مذاق سے بھی اجتناب کریں۔ نمبر 8، ہر قسم کی اچھی غذا کھانے سے اور پوشاک پہننے سے اجتناب کریں۔ نمبر 9، قمیض وغیرہ کے بٹن کھول دیں، آستینیں الٹ دیں، سر و پیشانی پر قدر خاک یا راکھ ڈالیں، غرض کے اہل حزن و ملال والی شکل بنائیں۔ نمبر 10، ان تمام مظاہر غم کی روئے رواں یہ بات ہے کہ حسینی کردار و رفتار اختیار کریں اور یزیدی افعال سے اجتناب کرنے کا عزم کریں اور اس کا اپنی زندگی میں عملی ثبوت پیش کریں۔ کتاب کا حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہرکیف عمر بن سعد نے اس طرح اپنے لشکر کو مرتب کیا کہ میمنہ پر عمرو بن حجاج زبیدی، میسرہ پر شمر بن ذیلجوشن، سواروں پر عزرہ بن قیس احمسی اور پیادوں پر شبز بن ربی کو افسر مقرر کر کے علم اپنے غلام درید کے حوالے کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 241، نفس المحموم، صفحہ نمبر 127 وغیرہ۔ ادھر امام عالی مقام نے اپنی مختصر سی فوج جماعت کو بائیں طور پر ترتیب دے کر میمنہ پر زہیر بن قیس، میسرہ پہ حبیب بن مظاہر کو افسر مقرر کر کے علمدار جناب شہزادہ ابو الفضل العباس کو مقرر فرمایا۔ حاشیہ ہے عاشر بہار، صفحہ نمبر 192، لہوف، صفحہ نمبر 88، نفس المحموم، صفحہ نمبر 126، ناسخ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 224، طبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 241۔ لشکر مخالف کی تعداد کس قدر تھی؟ قبل اس کے کہ روزے عاشورہ کے اصل حالات لکھے جائیں، یہاں اس امر کی تحقیق مناسب معلوم ہوتی کہ لشکر مخالف کی تعداد کس قدر تھی اور سپاہی امام کی تعداد کس قدر۔ پہلے امر کے متعلق مخفی نہ رہے کہ اہل سیر و تواریخ میں شدید اختلاف ہے، جس کی مختصر کیفیت مندرجہ ذیل بیانات سے بآسانی معلوم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، 6000 تذکرہ خواص العامہ سبط ابن جوزی۔ نمبر 2، 20000 لہوف سید بن طاؤس و تاریخ اسم کوفی۔ نمبر 3، 22000 مرات الجنان یافعی مطالب المصول روضۃ الشہداء۔ نمبر 4، 30000 عاشر بہار ناسخ التواریخ وغیرہ۔
نمبر 5 35,000 مناقب شہر ابن عاشوب۔ نمبر 6 50,000 شرح شافیہ ابی فراس۔ نمبر 7 51,000 ناسخ التواریخ۔ نمبر 8 80,000 مقتل ابی مخفف ازدی۔ یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ بعض نے 1 لاکھ، بعض نے 2 لاکھ، بعض نے 3 لاکھ، بعض نے 8 لاکھ اور بعض نے 9 لاکھ تک لکھ دیا۔ ان سب کی تفصیل مفصل موجب طوالت ہے۔ آقا دربندی اس مبالغے میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ ان کا قول ہے کہ میدان کربلا میں 6 لاکھ سوار اور 2 کروڑ پیادے جدال و قتال کے واسطے موجود تھے۔ حاشیہ نمبر 1 مجاہد کتاب کا حوالہ ہے مجاہد اعظم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ ان تمام اقوال میں سے جو اکثر افراد و تفرید پر مشتمل ہے، جس قول کو اکثر علماء محققین نے اختیار کیا ہے اور جس کو ارشاد معصوم کی تائید بھی حاصل ہے، وہی ہے کہ لشکر مخالف کی تعداد 30,000 تھی۔ عام اہل علم یا اہل تاریخ کے اقوال کی اس وقت تک وقت ہوتی ہے جب تک قول معصوم معلوم نہ ہو یا جب تک وہ اقوال ارشاد معصوم سے متصادم نہ ہو، مگر جب ارشاد معصوم مل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی حجت ہوگا اور اس کے بالمقابل دوسرے اقوال و آراء کی ہرگز کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہی مذہب شیعہ کا طغرائے امتیاز ہے کہ وہ قول معصوم کے بالمقابل کسی بڑے سے بڑے عالم یا مورخ کے بیان کو پرکا کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ بنابراین اس سلسلے میں جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ لشکر مخالف کی مجموعی تعداد 30,000 تھی، تو پھر اس کے بعد دوسرے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 193، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225، نفس المحموم صفحہ نمبر 115، منتخب التواریخ صفحہ نمبر 234۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ فوج مخالف کی تعداد 30,000 ہی تھی۔ سپاہی حسینی کی تعداد کس قدر تھی؟ باقی رہی دوسرے امر کی تحقیق کے امام عالی مقام کے انصار و اعوان کی تعداد کس قدر تھی، اس میں بھی شدید اختلاف ہے۔ نمبر 1 مشہور و معروف یہ کہ کل تعداد 72 تھی۔ بائیں تفصیل 32 سوار اور 40 پیادے۔ حیات القلوب، مقتل العوالم، ارشاد شیخ مفید، کامل ابن اسیر، اخبار الدلول، فتح البدان بلازری۔ نمبر 2 33 سوار 40 پیادے، کل تعداد 73۔ علام العرب شیخ ابو علی تبریسی۔ نمبر 3 کل تعداد 77 یا 60، حیات الحیوان دمری۔ نمبر 4 78 78، فصول مہما ابن صباغ مالکی۔ نمبر 5 82، مرات الجنان یا یافع دمہ ثاقبہ، مطالب سول۔ نمبر 6 61، اثبات الوصیہ 7۔ نمبر 7 32 سوار 82 پیادے، کل 114، مقتل محمد بن ابی طالب۔ نمبر 8 40 سوار 100 پیادے، کل 140، تاریخ طبری۔ نمبر 9 45 سوار 100 پیادے، کل 145، لؤف سعید ابن طاؤس۔ نمبر 10 70 سوار 100 پیادے، جملہ 170، تذکرہ خواص الامت۔ نمبر 11 1000 شرح شافیہ ابی فراس۔ یہاں پہ کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین صفحہ نمبر 225، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224۔ نمبر 12 کل 224 تھے، فرسان الحجا۔ اقوال و آراء کا یہ مختصر سا نمونہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ جہاں تک روایت اہل بیت کا تعلق ہے، ان سے 90 قول 145 کی تائید ہوتی ہے۔ یہ روایات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 192، لؤف صفحہ نمبر 88، نفس المحموم صفحہ نمبر 126، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224۔
لہٰذا اسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ صاحب ناسخ التواریخ مذکورہ بالا تمام تفصیلات لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ نمبر حاشیہ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ خلاصہ مطلب یہ کہ میدان کربلا میں فوج میں مخالف 20,000 سے کم اور 30,000 سے زیادہ نہ تھی، اور سپاہی حسینی کی تعداد 145 سے زیادہ نہ تھی۔ واللہ علم و علمہ اکمل۔ جب مخالف کا ٹڈی دل لشکر پرے جما کر کھڑا ہو گیا اور ادھر امام کا بتداد کمتر و بعظمت 72 لشکر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مقابلہ اہل باطل کے لیے ڈٹ گیا، تو امام عالی مقام نے بارگاہ ایزدی میں دست بددعا ہو کر یہ دعا پڑھی۔ مخفی نہ رہے کہ اس دعائے مبارکہ کے راوی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ دعا کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 254، نفس المحموم صفحہ نمبر 127، کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24۔ بعض بے دینیوں کی گستاخیاں اور سزا یابیاں۔ جیسا کہ شب عاشورہ کے حالات میں لکھا جا چکا ہے، حضرت سید الشہداء نے حفاظت خود اختیاری کے طور پر اپنے خیام کے 3 جانب دائیں بائیں اور عقب خندقیں کھدوا کر اسے لکڑیوں سے بھروا دیا تھا۔ اب صبح ہوتے ہی اس میں آگ روشن کرا دی۔ ابن سعد کے فوجی امام عالی مقام کے خیام کے ارد گرد گھومتے اور یہ منظر دیکھتے تھے۔ اسی اثنا میں شمر بن ذوالجوشن ملعون اسلحہ جنگ سے لیس ہو کر وہاں سے گزرا اور بآواز بلند امام علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ گستاخانہ بلکہ کافرانہ جملہ کہا: اے حسین، قیامت کی آگ سے پہلے آگ روشن کرنے میں جلدی کی ہے، خاک بددہن قائل۔ امام نے اس کا یہ کلام نافرجام سن کر فرمایا: یہ کون ہے؟ شاید شمر ہے۔ اصحاب نے عرض کی: ہاں وہی ہے۔ امام نے اس سے فرمایا: او بکریاں چرانے والی عورت کے بیٹے، تو آگ کا مزہ چکھنے کا زیادہ سزاوار ہے۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے چاہا کہ اس ملعون کو تیر کا نشانہ بنائے، مگر امام علیہ السلام نے اسے روک دیا۔ ابن اوسجہ نے عرض کی: فرزند رسول، یہ فاسق خدا، دشمن خدا اور بڑا زبردست جابر و سرکش ہے، اور اس وقت میرے تیر کی زد میں ہے۔ آپ مجھے نہ روکے تو میں اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں، مگر مصلحت شناس امام نے یہ سمجھ کر کہ ابتدائے جنگ کا الزام آپ پر عائد نہ ہو، یہ فرما کر اسے منع کر دیا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری طرف سے جنگ کی ابتدا ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 254، نفس المحموم صفحہ نمبر 127، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 242 وغیرہ۔ اس کے بعد ایک اور خبیث نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ابن ابی جوریہ مزنی تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس منظر کو بنظر تعجب دیکھ کر یوں کفر آمیز کلمے کہنے شروع کیا: اے حسین و اصحاب حسین، تمہیں آتش دوزخ کی بشارت ہو کہ تم نے دنیا ہی میں اس کے حاصل کرنے میں جلدی کی ہے، خاک بدہن۔ امام نے کہا: دریافت کیا یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ ابن ابی جوریہ ہے۔ امام نے فرمایا: کیا تم مجھے آتش دوزخ کا طعنہ دیتا ہے، حالانکہ میں تو کریم اور رحیم پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بارگاہ ایزدی میں عرض کیا: بار الہ، اسے دنیا میں عذاب آتش کا مزہ چکھا۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ ادھر امام نے بددعا کی اور ادھر اس شقی کے گھوڑے نے بدکنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ ملعون زین سے زمین پر اس طرح گرا کہ اس کی ایک ٹانگ رکاب میں اٹک گئی۔ اس حالت میں گھوڑے نے اسے خندق میں لا ڈالا جہاں آگ روشن تھی، اور وہ ملعون جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کے اصحاب حسینی نے فرحت و انصبات کے عالم میں کہا: سبحان اللہ، یہ دعا کس قدر جلدی قبول ہوئی ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے، حوالے ہیں ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 و مجموع زوائد البحنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 193، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 100، کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ کامل میں اس ملعون کا نام عبداللہ بن حوزہ تہمی لکھا ہے۔ نیز کامل میں یہ بھی لکھا کہ مروق بن وائل حضرمی یہ اعجاز سے امام دیکھ کر لشکر ابن سعد سے علیحدہ ہو گیا۔
بعض کتابوں میں ایک اور گستاخ کا واقعہ بھی ملتا ہے اور وہ ہے تمیم بن الحسین الفزاری۔ اس بدبخت نے امام علی مقام اور ان کے اصحاب ذیشان کو خطاب کرتے ہوئے یوں اپنی خباثت و شقاوت کا اظہار کیا: اے حسین و اصحاب حسین، کیا آب فرات کو دیکھ رہے ہو جو شکم مار کی طرح روشن و رواں ہے؟ خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، حتیٰ کہ اسی تشنگی کی حالت میں آب مرگ پیو۔ امام نے اس کا گستاخانہ کلام سن کر دریافت کیا یہ کون ہے؟ اصحاب نے عرض کیا تمیم بن حسین ہے۔ امام نے فرمایا یہ اور اس کا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ اس کے بعد بارگاہ یزدی میں عرض کیا بار الہ اس کو آج ہی پیاس سے ہلاک کر۔ اس بددعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ ملعون اسی وقت شدت پیاس میں کچھ اس طرح گرفتار ہوا کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گر پڑا اور بلک بلک کر زیر سم آسماں دم توڑ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 239، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 101، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 28 کا اختتام کرتے ہیں۔ باقی کے حالات پارٹ نمبر 29 میں بیان کی جائیں گے۔